لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج انشاءاللہ العزیز غسل واجب ہونے کے جو اسباب ہے وہ انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ غسل واجب ہونے کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر وضو سے نکلنا، تو یہ جو ہے وہ غسل کو کیا کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے. اسی طرح نمبر 2 ہے احتلام سے بھی غسل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. نمبر 3 یہ کہ خشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل ہونا دونوں پر غسل کو کیا کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے. شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، انزال ہو یا نہ ہو، بس شرط یہ کہ دونوں جو کیا ہو، مکلف ہوں، یعنی دونوں جو بالغ ہوں. تو اس سے بھی جو وہ کیا ہو جاتا ہے، غسل جو وہ فرض ہو جاتا ہے. نمبر 4 ہے حیض سے فارغ ہونا. حیض سے جیسے ہی خاتون فارغ ہوگی تو اس کے اوپر غسل جو کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. اسی طرح نفاس کا ختم ہونا. نفاس جیسے ہی ختم ہوگا، مکمل ہوگا، تو غسل جو کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. تو یہ جو وہ اسباب تھے، نمبر 1 منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ. نمبر 2 یہ ہے کہ احتلام ہونا. نمبر 3 یہ ہے کہ خشفہ یعنی سر ذکر، جو اعلی تناسل کے آگے کا حصہ ہوتا ہے اس کو سر ذکر کہتے ہیں. عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل ہو گیا تو دونوں پر غسل کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. شہوت ساتھ ہو یا نہ ہو، انسان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن شرط یہ کہ دونوں کیا ہو، مکلف ہو، یعنی دونوں بالغ ہو. اور حیض کا ختم ہونا اور نفاس کا ختم ہونا. تو یہ کل جو اسباب ہیں، یہ 5 اسباب ہیں غسل واجب ہونے کے. تو یہی اسباب ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ چیزوں سے غسل جو واجب نہیں ہوتا. اب عموماً لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ منی کی تعریف اگر یاد ہو نا کسی کو، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے مسائل اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. منی کی تعریف یہی ہے کہ یہ مادہ جو ہے وہ اچھل کر نکلتا ہے اور شہوت کے ساتھ ہوتا ہے. اعلی تناسل اپنی سختی پر ہوتا ہے اور یہ مادہ اچھل کر نکلتا ہے.